فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 205۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد و یگانگت کا مرکز ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رسول اکرم کا وجود مقدس اتحاد و یگانگت کا اہم مرکز ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ عالم اسلام اس مرکز پر متحد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں امت مسلمہ کے تمام افراد کے احساسات اور عواطف جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا اسلام کا باہمی پیار و محبت اور ایک دوسرے سے عشق کی حد تک محبت کرنے کا مرکز ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ صہیونی نمک خوار چند ضمیر فروش اہل قلم نے مسلمانوں کے اس نقطۂ اتحاد کو کس طرح اپنی اہانتوں اور گستاخیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ امت مسلمہ اور عالم اسلام کی تحقیر کی اہمیت کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کے لیے یہی اصلی نقطہ ہے۔ سیاستدان حضرات، علمی و فرنگی شخصیات، مقالہ نویس حضرات، شعراء کرام اور فنون لطیفہ سے وابستہ حضرات سب کے سب اسی نقطے پر انحصار کریں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی نعرے کو زیادہ سے زیادہ بلند کریں اور آپس میں قریب ہو جائیں۔ اختلافی موارد نظر انداز کریں، ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگائیں، ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں اور ایک دوسرے کو لادینیت کا تمغہ دینے سے گریز کریں۔ عالم اسلام سے وابستہ تمام افراد کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے شادابی اور طراوت پیدا کرتے ہیں۔ ہم سب آن حضرت کے عاشق اور ان کے لیے دل دادا ہیں۔ یقیناً یہ ہفتہ 12 تا 17 ربیع اول ہفتہ وحدت اسلامی ہے۔ یہ ایام مسلمانوں کے اتحاد و بھائی چارگی کے ایام ہیں۔ ہمارے سیاسی ذمہ دار حضرات، جن کی ذمہ داری یقیناً سنگین بھی ہے اور زیادہ بھی، اسی طرح تہذیب و ثقافت سے وابستہ افراد اور مصنفین و علماء کرام کو چاہیے کہ باہمی اختلافات اور تفرقہ اندازی سے پرہیز کریں۔ اہل سنت ہو یا کہ اہل تشیع، سب کو چاہیے کہ اتحاد و یگانگت پر تکیہ کریں۔ علماء اور قومی قائدین اور سیاسی بصیرت رکھنے والے تمام افراد کی ذمہ داری کے زمانے کے نشیب و فراز پر نظر رکھیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت کی اہمیت کو سمجھیں اور دشمنوں کی سازشوں کو نقش برآب کرنے کے لیے اس اتحاد اور ہمدلی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ گفتگو اور یہ پیغام اپنی ملت اور عالم اسلام کے تمام افراد کے لیے ہے۔ خداوند متعال کی درگاہ اقدس میں ہماری آرزو اور تمنا ہے کہ حضور کی عزت و شرف اور آپ کی وہ آبرو جو خداوند عالم کے نزدیک ہے کے وسیلے سے انشاءاللہ جہان اسلام کو اس راہ میں کامیابی عطا کرے اور امت اسلامیہ کے مستقبل کو آج سے کہیں زیادہ درخشاں فرمائے۔ ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر خطاب 16 اپریل سن 2006۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں منصب رسالت کی لیاقت اور خصوصیات کا پایا جانا۔ ہم نے اپنے ملک میں اس سال کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے اور آج حضور اکرم کی بعثت کا دن ہے۔ حضور اکرم نے خود ہی متواتر اور مشہور حدیث میں فرمایا ہے، بعثت لا اتمم مکارم الاخلاق۔ بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف ہی یہ تھا کہ اخلاقی عظمتیں اور انسان کی روحانی فضیلتیں دنیا میں عام ہو جائیں اور اپنے کمال کو پہنچ جائیں، اور جب تک کوئی شخص خود ہی ان اخلاقی عظمتوں کا مالک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عظیم اور سنگین ذمہ داری
نہیں سونپتا۔ لہٰذا بعثت رسول اکرم کے آغازی پر اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَخَلْقٌ عَظِيمٌ، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ظرف کی مانند بنانے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے مناسب سمجھے، آپ کو بنانے اور سنوارنے کے کام کا آغاز بعثت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ لہٰذا روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جوانی میں تجارت کیا کرتے تھے تو اس تجارت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کے طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام تکامل کے آخری مراحل میں تھے اور نزول وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت جب آپ مابعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، آپ ہرا کی پہاڑی پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بغور جائزہ لیتے تھے۔ آپ آسمان ستارے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات جو مختلف احساسات اور طریقوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان سب کو اللہ کی نشانیاں سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں روز بروز حق کے مقابلے میں آپ کے خضوع اور امر و نہی اور ارادہ الہی کے مقابلے میں آپ کے دل کے خشوع میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور آپ کے وجود مبارک میں اچھے اور نیک اخلاقیات کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی جاتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام بعثت سے قبل ہی روز بروز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فیضیاب ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا قلب مبارک سب سے زیادہ نورانی، خاشع اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑا ظرف تھا۔ یعنی جب آپ معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے کمال کے اس درجے پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس آسمانوں اور عالم غیب کے دروازوں کو کھول دیا اور آپ کی آنکھوں کو معنوی اور غیبی عالموں پر کھول دیا۔ آپ فرشتوں کو دیکھتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور اقرا یہیں سے وحی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بے نظیر مخلوق اور انسان کامل نزول وحی کے آغاز سے پہلے ہی کمال کے مرحلے پر پہنچ چکی تھی، اور پھر اپنی بعثت کے آغازی سے ایک کثیر الجہدی جہاد کا آغاز کیا اور اپنی زندگی کے 23 سال تک انتہائی مشکلات کے ساتھ اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ آپ کا جہاد دراصل ان لوگوں کے خلاف تھا جو حقیقت سے بالکل بے خبر تھے، اور آپ کا جہاد اس تاریک ماحول کے خلاف تھا کہ جس کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ہر طرف سے فتنوں نے لوگوں کو دبا رکھا تھا۔ دنیا طلبی، شہوت رانی اور ظلم اور دست درازی اور دیگر اخلاقی برائیاں انسان کے وجود میں رس بچ چکی تھیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ طاقتور لوگوں کے ہاتھ بغیر کسی روک ٹوک کے کمزوروں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دست درازی کا یہ ماحول صرف مکہ یا جزیرۃ العرب تک محدود نہ تھا، بلکہ اس دور کے تہذیب اور تمدن کے دو بڑے گہواروں یعنی روم اور ایران کا بھی یہی حال تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ پورے عالم بشریت پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے آغاز یعنی نزول وحی کی ابتدائی سے ان بڑی طاقتوں کے خلاف ناقابل تصور حد تک مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ ادھر سے وحی الہی بھی ایک ایسے جاری چشمے کی مانند جو کسی ہموار زمین سے گزر رہا ہو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی تھی، اور آپ کو ایسی توانائی فراہم کر رہی تھی کہ آپ اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ امت اسلامیہ کے جسم کو پروان چڑھنے کے لیے جن ابتدائی خلیوں کی ضرورت تھی، اس کی بنیاد خود حضور اکرم نے مکی دور کے ان مشکل ایام میں اپنے دست مبارک ہی سے رکھی تھی۔ اس عمارت کے وہ مضبوط ستون کے جن پر اس عظیم الشان عمارت کو کھڑا کرنا تھا، وہ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر ایمان لانے والے مومنین تھے، جن کے اندر اتنی عقل، بہادری اور نورانیت پائی جاتی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر دل لگائیں۔ جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں مکی دور میں مومنین کی اس قلیل تعداد جن میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا نے جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا، میں اور آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا ماحول کہ جہاں کے تمام امتیازات اور خصوصیات جاہلانہ رسوم اور رواج پر مشتمل تھے، جہاں بے جا تعصبات، حسد، اندھی دشمنیاں، سنگ دلیاں، کمینگی، ظلم و جور، شہوانی خواہشات اور دیگر برائیوں نے لوگوں کی زندگیوں کو جکڑ رکھا تھا۔ بس یکایک اس خاردار اور پتھریلی زمین پر
ایسے سرسبز اور پھلدار پودے اگنے لگے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 45، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان بھی ان نونہالوں اور نئے پودوں کو جو اس پتھریلی زمین پر اپنی مضبوط جڑیں گاڑ چکے تھے نہیں ہلا سکا۔ اسی طرح 13 سال گزارنے کے بعد انہی مضبوط اور توانا ستونوں پر اسلامی، مدنی اور نبوی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ امت سازی صرف سیاست کا نام نہیں بلکہ سیاست تو اس کا ایک حصہ ہے۔ امت سازی کا اہم کام تو ایک فرد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام کو ایک دل کا تزکیہ اور تربیت کرنی تھی۔ کتاب حکمت ایک درجہ اوپر سے ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو صرف احکام اور قوانین سکھاتے تھے بلکہ آپ انہیں حکمت بھی سکھاتے تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ دنیا کے حقائق کے سامنے ان کی آنکھوں کو کھولتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اس طریقہ کار پر عمل کرتے رہے تو دوسری طرف سیاست اور حکومتی امور کی دیکھ بھال، مملکت اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت اور اسلام کی تبلیغ و ترویج، مدینہ کے باہر سے لوگوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر اسلام کی نورانی تعلیمات میں داخل ہونے کے لیے راہ ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک فرد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے رہے۔ ان سب کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عالمی استکباری طاقتوں کا سیاست سے اسلام کی لا تعلقی کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ کچھ لوگ اسلام کو ایک انفرادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے سیاست کو اسلام سے الگ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے اسلامی ممالک میں عالمی استکباری طاقتیں آج اس نظریے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں کہ اسلام کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سیاست کو اسلام سے الگ کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے آغاز پر یعنی مکہ کی دشوار ترین زندگی سے چھٹکارا پاتی ہی جو پہلا کام انجام دیا وہ سیاست ہی تھا۔ ایک اسلامی معاشرے کا وجود، اسلامی نظام حکومت کا قیام، افواج اسلامی کا قیام اور دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں کے نام خطوط لکھنا اس دور کے عظیم سیاسی امور ہی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام سے الگ کیا جائے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام کے نظام ہدایت کے علاوہ کسی اور نظام کے حوالے کیا جائے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 91۔ جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی قرآن کی عبادی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی سیاسی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 150۔ یہ قسط کیا ہے؟ قسط یعنی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا، اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ایک سیاسی عمل ہے جو کہ اس ملک کے حکمرانوں کا کام ہے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کا ہدف بھی تھا۔ نہ صرف ہمارے نبی بلکہ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصد اور ہدف سیاست اور اسلامی نظام کا قیام رہا ہے۔ ایسے میں اگر کچھ لوگ اپنا دامن سمیٹے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا دین سیاست سے الگ سمجھا جائے گا؟ یہی سے مغرب کا خبیث ترین پروپیگنڈا مہم کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ دین کو سیاست سے الگ کیا جائے، دین کو حکومت سے الگ کیا جائے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارے یہاں دین اور سیاست آپس میں مخلوط ہیں۔ یہ ان دو چیزوں کی طرح نہیں ہے جو آپس میں ملے ہوئے ہوں، کیونکہ ہمارے نزدیک دین اور حکومت ایک ہی چیز ہے۔ اسلام کی نظر میں دین اور حکومت کا منبع اور مرکز ایک ہی ہے، اور وہ وحی الہی ہے۔ یہ قرآن اور اسلام کا نظریہ ہے۔ جہاں ایک طبقہ سیاست کو اسلام سے الگ کر رہا ہے تو وہاں اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ اسلام کو صرف سیاست ہی تک منحصر کرتا ہے، اور اخلاقیات، روحانیت، محبت، فضیلت اور کرامت وغیرہ جو ہمارے نبی کی بعثت کے بنیادی اہداف ہیں انہیں نظر انداز کرتا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 91 ہے۔ یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 150۔ انہوں نے اسلام کو چند چمکنے اور شعاع دینے والے جملوں میں خلاصہ کیا، اور خضوع و خشوع سے غافل ہے۔ ذکر و صفا، روحانیت، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کی ذات سے لو لگانا، اس کی عظمت کے مقابلے میں آنسو بہانا، رحمت الہی کا طلبگار ہونا، صبر، حلم، سخاوت،
تدبر، بھائی چارگی، رحم دلی جیسی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف سیاست سے چپکے رہنا، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، یہ بھی انحراف کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں۔ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ تزکیہ نفس بھی ہے اور تعلیم و تربیت بھی ہے۔ دین کے اعتبار سے تربیت کا میدان جہاں ہمارا اور آپ کا دل ہے، وہاں ہمارے اور آپ کا دماغ بھی اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9۔ دشمن کے مقابلے میں، حملہ آور کے مقابلے میں اور اس شخص کے مقابلے میں معنویت اور وحی کے پرچار میں رکاوٹ کھڑی کر دے، اس کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ پوری طاقت اور فولادی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کو لاحق بیماریوں کا علاج یہی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت کی ضرورت۔ آج امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت یعنی ایسی حکومت جو لوگوں کے دلوں کو جلا بخشے، لوگوں کے ذہنوں اور ان کی علمی ترقی کو پروان چڑھائے، ان کے طاقتور دست و بازوؤں کو جلا بخشے اور ان کے درمیان صحیح سیاست کا بیج بوئے۔ آج امت مسلمہ کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب۔ امت مسلمہ نے جب سے دین کو سیاست سے اور اخلاق کو حکمرانوں سے الگ کیا ہے، اس وقت سے خرابیوں کا شکار ہوئی ہے۔ جس دن کسی بادشاہ نے خلیفہ کے نام پر بغداد، شام اور ادھر ادھر کا اسلام کا پرچم بلند کیا، لیکن اس پرچم کے نیچے نفسانی خواہشات، شہوات، ذاتی محرکات، تکبر، شاہانہ غرور، مال و دولت جمع کرنا اور اپنے ذاتی خزانے بھرنے جیسے کام میں لگ گئے، اس وقت سے اسلامی معاشرے کے زوال کے اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہوئے۔ جبکہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باوفا اصحاب اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ آپ کے دست مبارک کا لگایا ہوا یہ پودا سبب بنا کہ 4 اور 5 ہجری تک اسلام کی علمی اور سیاسی تحریک ترقی کی جانب رواں دواں تھی، کہ اسی حالت میں حکمرانوں کے درباروں اور ان کے خاندانوں میں کمزور، زوال پذیر اور فسق و فجور کے بیج بو دیے گئے۔ یہی بیج جب اگ گئے تو اس نے امت مسلمہ کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس کے نتائج کو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود اب بھی ہم اپنے جسم اور جان میں محسوس کر رہے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں ہم مسلمان اقوام استکباری طاقتوں اور دشمنوں کے زیر تسلط آنے کی وجہ سے علمی قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ ہمارے دشمن مضبوط ہوتے چلے گئے، جبکہ ہم آئے روز کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ وہ ہمارا خون چوس کر موٹے ہو گئے اور ہم خون ضائع ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ امت مسلمہ کی تقدیر، بالخصوص مشرق وسطیٰ میں آباد مسلمان اقوام کی تقدیر کے فیصلے کا اختیار برطانیہ کے ظالم و جابر اور بے انصاف حکمرانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے اسے اپنی میراث کے طور پر عصر حاضر کے شیطان بزرگ کے حوالے کر دیا۔ بہرحال عالم اسلام کی کمزوریوں سے دشمن نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اسلامی بیداری اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی میں امام خمینی کا کردار۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے عظیم قائد حضرت امام خمینی پر، جس نے ہماری ملت کو بیدار کر دیا اور ہماری ملت کی طاقت کو میدان میں لایا۔ ہماری حالت بھی ایسی ہی تھی، ہم بھی پاؤں تلے کچلے ہوئے تھے۔ اسی تہران شہر میں بڑے بڑے گناہ انجام دیے جاتے تھے، مگر کسی میں اف کہنے تک کی ہمت نہ تھی۔ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسی تہران شہر میں آ کر ایسے سکون سے بیٹھتے تھے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ وہ اس ملک کی دولت لوٹ کر لے جاتے تھے، یہاں کا تیل لے جاتے تھے، ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اس ملت پر اپنے خیانت کا رانہ اور ظالمانہ منصوبے مسلط کرتے تھے۔ ہمارے ملک کے حکمران یعنی محمد رضا شاہ اور اس کے چہیتے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی باطنی طور پر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن بظاہر ہاتھ ہلاتے جلاتے رہتے تھے، مگر ان سے اجازت ضرور لیتے تھے۔ اسی تہران شہر میں شاہی دربار میں یہاں کے اہم ترین مسائل کے بارے میں امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں سے پوچھتے تھے کہ فلاں کام کریں یا نہ کریں۔ یہ ہمارے ملک کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ افسوس
کہ بہت سارے اسلامی ممالک میں اب بھی یہی صورتحال ہے۔ ہماری طاقتور ملت، باہوش ملت، ہماری یہ تاریخی ماضی کی حامل ملت، یہ ملت جس نے آج علم کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، سیاست کے میدان میں اپنی عظمت کے جوہر دکھایا ہے، یہ ان کے پاؤں تلے کچلی ہوئی تھی۔ ہمارے عظیم قائد نے ہماری قوم کو میدان میں اتارا، لوگوں پر اعتماد کیا اور لوگوں نے بھی اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ جب انہوں نے عوام پر اعتماد کیا تو عوام نے بھی ان پر اعتماد کیا، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ جو عالم کفر کے لیے امید کا مرکز تھا، وہ اسلام ناب محمدی کا علمبردار بن گیا، اور انشاءاللہ ملت ایران اسی راستے میں آگے بڑھتی جائے گی۔ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ بانی انقلاب حضرت امام خمینی کی رحلت کے بعد لوگ انقلاب سے دور ہو جائیں گے، وہ غلطی پر تھے، اور آج وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے۔ ہم آج بھی انہی اقدار سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اسلامی اقدار کو اپنی قومی عزت کا ضامن سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسلامی کی برکت اور الہی طاقت کی برکت سے آج دنیا میں رائج نظام سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ علم کی چوٹیاں سر کرنے اور انہیں فتح کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم پر جو کمزوریاں مسلط کر دی گئی ہیں، ہم ان پر بھی غلبہ حاصل کرتے ہوئے خود کو مضبوط بنائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عالمی استکباری طاقتیں اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طاغوتی طاقتیں ہنگامہ آرائیوں اور بدماشیوں اور پروپیگنڈوں، سیاست بازیوں، اقتصادی پابندیوں اور دوسرے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہماری ترقی کے سفر کے آگے رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ملت کھڑی ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ بیدار ہو گئی۔ آج مسلم امہ کے دل امریکہ اور صہیونیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ سے لے کر افریقہ اور ایشیا تک اسلامی ممالک اور وہاں کے جوان اپنے اسلامی تشخص کو پانے کے خواہش مند ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اقوام کے درمیان بوئی گئی ہے۔ عید مابعث کے موقع پر منعقدہ وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں، حکومتی اہلکاروں، اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب 22 اگست سن 2006۔ عالم انسانیت کا ہمیشہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک اور آپ کے الہی پیغام کا محتاج ہونا، ان ایام کی یاد منانے کا مقصد اور اس دن دنیا میں تشریف لانے والی شخصیت کی عظمت کو سمجھانا، یقیناً انسانی فہم و ادراک اس سے کہیں چھوٹا ہے کہ وہ اس بلند روح کی عظمت کی حقیقت اور اس کی نورانیت کو صحیح طور پر درک کر سکے۔ ہم جیسے لوگ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا تعلق ظاہری پہلوؤں سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عقل و ادراک انسانی دور ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مشاہدہ کر سکتی ہیں اور آپ کے احکام، قوانین اور فرمودات کی برکتوں میں غوطہ لگا سکتی ہیں۔ آج ہم ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے پیغمبر اکرم کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ بنی نوع انسان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ہم حضرت کے محتاج ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت تھے، نہ فقط مسلمین کے لیے۔ تمام بنی نوع بشر حضور اکرم کے وجود کی برکات اور رحمت کے مرہون منت ہیں۔ آپ نے جو چیز رسالت الہی کے عنوان سے انسانیت کو عطا کی ہے اور جو چیز رسالت الہی کے تمام امور پر مشتمل ہے، وہ قرآن کریم ہے، جو آج ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو راہ نجات دکھائی ہے، اسے فلاح و کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ آپ نے انسان کو ایسی راہ چلنے کی تلقین کی ہے جس پر چلنے سے انسان کو درپیش مشکلات دور اور اس کے زخموں کا علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے پرانے دور میں مبتلا ہے، انسان اپنے پرانے درد میں مبتلا ہے جو ایک زمانے یا دور سے متعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی انسانیت عدل و انصاف کی محتاج ہے، ہدایت کی محتاج ہے، اسے اعلیٰ انسانی اخلاق کی ضرورت ہے۔ انسانیت دستگیری اور رہنمائی کی محتاج ہے، انسانی عقل کو خدا کی طرف سے مابعوث کیے گئے افراد کی مدد کی محتاج ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادہ الہی کو ہدایت کی تمام تر وسعتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ انسانوں کے لیے آسان کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت الہی کی صورت میں پوری وسعت کے ساتھ یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں۔ اس الہی امداد اور ہدایت کی برکتوں کے باوجود جس سبب سے انسان ان برکتوں سے استفادہ نہیں کر سکا ہے یا آئندہ نہیں کر سکے گا، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ہماری جہالت ہے، ہماری کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں، ہماری نفس پرستی اور ہمارا ہوائے نفسانی کا شکار ہونا ہے۔
انسان اگر آنکھیں کھلی رکھے، اپنی عقل سے کام لے اور ہمت کر کے قدم بڑھائے تو اس کی ساری درینہ مشکلات اور زخموں کے مداوے کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اس دعوت کے مقابلے میں شیطانی دعوت بھی ہے۔ شیطان نے ہمیشہ اپنے لاؤ لشکر اور اپنے تربیت یافتگان کو انبیاء الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان دو راہے پر کھڑا ہے۔ اس کو صحیح راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کا بیدار اور اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونا۔ آج امت اسلامیہ نے عالم اسلام کے طول و عرض میں شریعت اور دین اسلام کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ ایک طویل عرصے تک غفلت میں رہنے اور کئی صدیوں تک اسلامی تعلیمات کی حقیقت سے دور رہنے کے بعد آج انسانیت نے آنکھیں کھولی ہیں۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ نے آنکھیں کھولی ہیں اور احکام اسلام و معارف اسلامی کی طرف پلٹ رہی ہیں، کیونکہ انسان کے خود ساختہ فلسفے کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ آج عالم اسلام شریعت اسلامی اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے ترقی و کمال کی طرف انسانیت کی ہدایت کر سکتا ہے۔ آج دنیا امت اسلامی کی تحریک کے لیے تیار ہے۔ انسان کی علمی ترقی، جس میں دین و معنویت اور اخلاق کو چھوا بھی نہیں جاتا ہے، انسان کا علم و دانش اور عالم کون و مکان کی فطری حقائق کا نئے طریقے سے جائزہ لیا جانا ایک ایسا امر ہے جو امت اسلامی کی تحریک کا باعث بن سکتا ہے۔ عالم اسلام اسلامی معارف کا حامل ہے۔ پیغمبر کی سیرت، آپ کا کلام اور آپ سب سے بڑھ کر قرآن کریم عالم اسلام کے درمیان موجود ہے، جس کے توسط سے اسلامی دنیا آگے بڑھ سکتی ہے۔ حکومتی کارندوں سے ملاقات 6 اپریل سن 2007۔ بشریت کو بعثت کے پیغام کی ضرورت اور دعوت اسلامی کے 3 اہم مراحل: علم و حکمت، تزکیہ اور خلائق اور عدل و انصاف۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت در حقیقت تمام انسانوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنا تھا، تاکہ انہیں ان قدیم اور پرانے دروازوں سے نجات دلائی جا سکے۔ کچھ لوگوں نے اس آواز پر لبیک اور مستفید ہوئے، کچھ لوگوں نے اسے روگردانی کی اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ہماری نظر میں آج بھی انسانیت کو اس پیغام کی اشد ضرورت ہے کہ وہ بعثت کے پیغام کو، جو در حقیقت تمام انبیاء الہی کا پیغام بھی اور جسے اسلام اور قرآن کی تعلیمات کی صورت میں مکمل طور پر جمع کیا گیا ہے، اس پر عمل کرے۔ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، جن کی قرآنی آیات میں بھی تاکید آئی ہے۔ وہ 3 چیزیں درج ذیل ہیں: نمبر 1 علم و حکمت، نمبر 2 تزکیہ نفس اور اخلاق، نمبر 3 عدل و انصاف۔ اگر اچھی طرح غور کریں تو آج بھی انسان انہی 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ آج انسان نے علم کے میدان میں بہت ترقی کی ہے، البتہ اس کی یہ ترقی ایک خاص پہلو تک محدود ہے اور وہ مادی اور طبعی پہلو ہے، یعنی وہ علوم جن کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہے۔ اس علم نے یقیناً بشریت کے درمیان بہت ترقی کی ہے۔ اب انسان کو معنوی علوم کے سلسلے میں کہ جن کے ذریعے انسانی ذہن کو خلقت کے آغاز اور خالق کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو اس مقصد کی جانب مائل کیا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی حصول علم کی دعوت ایک ہمہ گیر دعوت ہے، یعنی یہ علم کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ آج کے دور میں اخلاقی مسائل، تزکیہ نفس اور معنوی اور روحانی مسائل اس سے بھی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کی مشکلات اخلاقیات اور تزکیہ نفس سے دوری ہی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں اہم قومی شخصیات، مختلف ممالک کے سرکاری عہدیدار، مسئولین اور معاشرے کے اہم افراد اس پیغام کے اصل مخاطبین ہیں۔ اگر کسی بھی انسانی معاشرے کے چوٹی کے لوگوں، خواہ ان کا تعلق سیاست سے ہو یا علمی اور ثقافتی شعبوں سے میں اخلاقیات، معنویت اور تزکیہ نفس موجود ہو تو اس کا فیض آبشار کے مانند ساحلوں تک پہنچ جاتا ہے اور عوام الناس بھی اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے سربراہان اور قائدین کی اہم ذمہ داری۔ پہلے مرحلے میں مسلم ممالک کے منتخب افراد اور حکام اس پیغام کے مخاطب ہیں۔ اگر انسانی معاشروں کی قیادت کرنے والے طبقے، جو سیاسی، علمی اور سماجی شخصیات پر مشتمل ہوتا ہے، میں روحانیت
اخلاقیات اور پاکیزگی نفس کا ماحول پیدا ہو جائے، پاکیزگی نفس کا ماحول قائم ہو جائے تو اس چشمے کا فیض دوسرے طبقات کے لوگ تک بھی پہنچتا ہے اور عوام الناس بھی اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کے حکمران طبقہ میری اس گفتگو کے مخاطب ہیں۔ حب دنیا، ہوا و ہوس، گمراہ کن خواہشات، مادی بنیادوں پر دوستیاں اور دشمنیاں، جنگ کی آگ جس کا مقصد تسلط پسندی اور مادی مقام و منزلت کا حصول ہو، وہ بدامنی جس کا سرچشمہ سیاسی خباثتیں اور سیاست دانوں کی سازشیں ہوں، انسانیت کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے اخلاقی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و انسیت، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ، اپنے منصوبوں میں دیگر افراد کے حالات کا دھیان رکھنا، لوگوں میں مروت و ہمدردی، وہ چیزیں جو انسانی زندگی کو سکون بخشتی ہیں۔ اگر آج ہم دنیا میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ بے چینی، بدامنی اور تشدد دیکھ رہے ہیں، اور بدامنی انسانی معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یا کم از کم سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی سماجی زندگی کو تحفظ حاصل نہیں۔ لوگوں کا اپنے وطن اور اپنے ملک میں محفوظ نہ ہونا یہ بری اور تسلط پسندی پر مبنی سیاست کا نتیجہ ہے۔ تسلط پسندی اخلاقیات سے دوری کا نتیجہ ہے اور اخلاقیات سے دوری تزکیہ نفس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہمیں تزکیہ نفس کی دعوت دی ہے اور یہ اسلام کی گراں بہا تعلیم اور ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151، آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ عدل و انصاف کا قیام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا سب سے اہم اصول رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، کتابوں کا نزول اور انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی یہ ساری زحمتیں اور کوششیں اس لیے تھی کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں کی زندگی عدل و انصاف کے پیرائی میں ڈھل جائے۔ اسلامی فرقوں کے درمیان اتحاد کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اصلاً قسط اور محور کی حیثیت حاصل ہے، اصلی نقطے اور محور کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کے دل آپ کی عشق اور محبت سے لبریز ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کی اس منتخب بندے اور تاریخ انسانیت کے اس عظیم ہستی کے عشق میں محبت کا اسیر ہے۔ ملت اسلامی کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کو وحدت کا وسیلہ اور محور قرار دے اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ عہد مبعث کے موقع پر اعلیٰ حکومتی اہلکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے خطاب 11 اگست سن 2007۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 14 کا اختتام کرتے ہیں۔